GS ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خاص پروگرام پرائم ٹائم میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، سبسکرائب کر کے شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تحفظ دین میڈیا اور بیت الامداد کے اشتراک سے الحمدللہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ الحمدللہ سال 2022 میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے حصے اور مکمل جانور کے ذریعے 6 ریاستوں کے 900 دیہاتوں میں 15,000 گھروں میں قربانی کا گوشت پہنچایا گیا۔ آل انڈیا بیت الامداد چیریٹیبل ٹرسٹ تلنگانہ، آندھرا پردیش، مہاراشٹرا ملک کے مختلف ریاستوں میں گزشتہ کئی سالوں سے بلا تفریق مذہب و ملت رفاہی خدمات انجام دے رہا ہے۔ سال کے 12 مہینے رات دن بیت الامداد کی ٹیم رفاہی خدمات میں مصروف ہے۔ مفت کھانا، مفت راشن، مفت پانی، مفت طبی امداد کے علاوہ کئی دیگر امدادی کام انجام دیے جاتے ہیں۔ دیہاتوں میں غریب مستحقین تک امداد پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کی ایک کڑی گزشتہ کی طرح ماہ ذی الحجہ میں قربانی کے موقع پر بھی علماء کرام کی نگرانی میں اجتماعی قربانی کا انتظام ملک کے مختلف ریاستوں میں کیا گیا ہے، تاکہ دیہات کے غریب ضرورت مند مستحقین کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیا جائے اور انہیں قربانی کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ جو احباب اپنے اور اپنے گھر والوں اور اپنے مرحومین کی جانب سے قربانی ادا کرنے کے خواہش مند ہیں، وہ اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ فی حصہ 1,600، 2,900 روپے اور ایک بکرے کی قیمت 10,000 روپے رکھی گئی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے اسکرین پر نمبرات ہیں، آپ کال کر کے تفصیلات لے سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آگے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر جمعہ فقیہ الحسر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم کے خصوصی مضمون شمع فروزہ پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج چونکہ جمعہ کا دن ہے، لہٰذا ہم آج کے موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ اسلام کا ابر رحمت صرف انسانوں پر ہی نہیں برسا، بلکہ اس نے پوری کائنات کو آبیار کیا۔ جہاں اس نے ناطق انسان کو اپنے کرم سے سرفراز فرمایا، وہیں بے زبان جانوروں کو بھی اپنی رحمت بے کراں سے مالا مال کیا۔ انسان جب شقاوت پر اتر آتا ہے اور ظلم و جوارث کی طبیعت بن جاتی ہے، تو پھر اس کے ظلم و جور کی کوئی نہایت نہیں رہتی۔ وہ بے زبان جانوروں پر بھی مشق ستم کرنے لگتا ہے اور تہذیب و شائستگی کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں کے گزر بسر کا ذریعہ یہی جانور تھے۔ ان کا دودھ غذا کا کام دیتا، ان کی پشت سواری اور بار برداری کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ ان کی تجارت کا دار و مدار انہی سواریوں پر تھا۔ ان کے چمڑوں سے بھی مختلف کام لیے جاتے تھے، لیکن ان سے سب کے باوجود جانوروں کے ساتھ ان کا سلوک بے رحمانہ اور جفاکارانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غیر انسانی سلوک کو منع فرمایا۔ جانور کے منہ پر مارنے کی ممانعت کی۔ لوگ جانوروں کو باہم لڑاتے اور اس کا تماشا دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درندگی کو روکا، جانور کی خوراک اور ضروریات کی رعایت کرنے کا بھی حکم دیا۔ ایک اونٹ کو دیکھا کہ اس کا پیٹ پشت سے لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔ اسی سلسلے میں ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ ایک اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو تنبیہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر سرسبز و شاداب موسم میں سفر کرو تو آہستہ چلاؤ اور جانور کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دو، اور قحط کا موسم ہو تو تیز تیز چلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی تلقین کی کہ جو جانور جس کام کے لیے ہے، اس سے وہی کام لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے طور پر جانور سے کام لینے سے منع فرمایا۔ جانور کو ممبر نہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جانور اسٹیج کے طور پر استعمال نہ کیا جائے کہ اس پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر تقریر کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیل پر ایک آدمی سواری کر رہا تھا۔
اللہ کی قدرت خاص سے بیل اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کا ثواب و عذاب جانوروں کے ساتھ اچھے اور برے سلوک سے بھی متعلق ہے۔ قیامت کے دن ایک عورت محض اس لیے دوزخ میں ڈالی جائے گی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، اسے اس کا موقع نہیں دیا گیا تھا کہ وہ خود کھائے اور دوڑ دھوپ کر کے اپنی ضرورت پوری کرے، اور ایک شخص اس بنا پر جنت میں داخل کیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کی پیاسی دور کی ہوگی اور اسے پانی پلایا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی لگائی ہوئی کھیتیوں میں سے چرند و پرند جو کھا لیں اس پر بھی صدقے کا ثواب ہے۔ اسلام نے گوشت خوری کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن بلا وجہ جانوروں کو مارنے کے در پہ ہونا درست نہیں۔ کسی صاحب نے ایک گوریا پکڑ رکھی تھی اور اس کی ماں بے قرار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناگواری کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بلا ضرورت ایک گوریا کو ذبح کرنے پر بھی جواب دہی ہے، اسی لیے جو چیزیں انسانی کام نہیں آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مارنے سے منع فرمایا۔ چونٹی، شہد کی مکھی اور ہدہد وغیرہ کے مارنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً ممانعت فرمائی۔ کسی ذی روح کے جلانے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے روکا ہے۔ ایک دفعہ لوگوں نے ایسی جگہ چولہا سلگایا جہاں چونٹی کے بل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چولہا بجھانے کا حکم دیا۔ خود قرآن مجید میں ایک پیغمبر کا ذکر ہے جن کے حکم سے چونٹیاں جلائی گئی تھیں، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اسلام نے گوشت خوری کی اجازت دے کر بے رحمی کا ثبوت دیا ہے۔ ہمارے بعض ناواقف ہندو بھائیوں کے یہاں تو اسلام نام ہی گوشت خوری کا ہے۔ اس سلسلے میں اول تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہندوستانی مذاہب کے سوا دنیا کے تمام مذاہب میں گوشت خوری کی اجازت دی گئی ہے اور گوشت کو ایک اہم انسانی غذا تسلیم کیا گیا ہے۔ ہندوستانی نژاد مذاہب میں بھی سوائے جین مذہب کی حقیقت یہ ہے کہ تمام مذاہب میں گوشت خوری کا جواز موجود ہے۔ آج کل ہندو بھائیوں کے یہاں یہ بات بہت مشہور ہو گئی ہے کہ ان کے یہاں گوشت خوری سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ محض اپنے مذہب اور تاریخ سے ناواقفیت ہے۔ خود ویدوں میں جانوروں کے کھانے، پکانے اور قربانی کا تذکرہ موجود ہے۔ وقت کا مسئلہ ہے اس لیے یہاں میں تفصیلات آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ بہرحال خود گاندھی جی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک زمانے تک ہندو سماج میں جانوروں کی قربانی اور گوشت خوری کا عمل عام تھا، اور ڈاکٹر تارا چند کے بقول ویدک قربانیوں میں جانوروں کے چڑھاوے بھی ہوا کرتے تھے۔ جو لوگ گوشت خوری کو منع کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ زندہ وجود کو قتل کرنے یعنی جیو ہتیا کا باعث بنتا ہے، لیکن غور کیا جائے تو کائنات کا فطری نظام یہی ہے کہ خالق کائنات نے کم تر مخلوق کو اپنے سے اعلیٰ کے لیے غذا اور وسیلہ حیات بنایا ہے۔ غور کریں کہ کیا اس جیو ہتیا سے بچنا ممکن بھی ہے؟ آپ جب پانی یا دودھ کا ایک گلاس اپنے حلق سے اتارتے ہیں تو سینکڑوں جراثیم ہیں جن کے لیے آپ اپنی زبان حال سے پروانہ موت لکھتے ہیں۔ پھر آپ جن دواؤں کا استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے جسم میں پہنچ کر کیا کام کرتی ہیں؟ یہی کہ جو مضر صحت مند جراثیم ہیں آپ کے جسم میں جو پیدا ہو گئے ہیں اور پنپ رہے ہوں ان کا خاتمہ کر دیں۔ بس جیو ہتیا کے وسیع تصور کے ساتھ تو آپ پانی تک نہیں پی سکتے اور نہ دواؤں کا استعمال آپ کے لیے رواں ہو سکتا ہے۔ پھر آج کی سائنس نے اس بات کو بھی ثابت کر دیا ہے کہ جس طرح حیوانات میں زندگی اور روح موجود ہے اسی طرح پودوں میں بھی زندگی کار فرما ہے اور نباتات بھی احساسات رکھتے ہیں۔ خود ہندو فلسفے میں بھی پودوں میں زندگی مانی گئی ہے۔ سوامی دیانند جی نے آواگون میں روح کے منتقل ہونے کے 3 قالب قرار دیے گئے ہیں جن میں ایک نباتات بھی ہیں۔ یہ نباتات میں زندگی کا کھلا اقرار ہے، تو اگر جیو ہتیا سے بچنا ہو تو نباتاتی غذا سے بھی بچنا ہوگا۔ گویا اس کائنات میں ایسے انسانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں جو مکمل طور پر جیو ہتیا سے بچ کر جینا چاہتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ گاؤ کشی وغیرہ کی ممانعت کا مطالبہ ہم مذہبی نقطہ نظر سے نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک معاشی ضرورت ہے۔ جانور اگر ذبح نہ کیے جائیں تو لوگوں کو دودھ اور گھی سستی قیمتوں میں فراہم ہوں گے اور عام لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے گا، لیکن یہ محض ایک وہم کا درجہ رکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن ملکوں میں ہندوستان سے زیادہ جانور ذبح ہوتے ہیں اور جہاں جانوروں کے ذبح پر کسی قسم کی پابندی نہیں، وہاں بمقابلہ ہمارے ملک کے گھی اور دودھ سستے بھی ہیں اور ان کی فراوانی بھی ہے۔ ان کی مثال امریکہ اور یورپ ہیں۔
ہمارے ملک میں باوجود یہ کہ بہت سے علاقوں میں ذبح پر پابندی ہے اور عام جانوروں کے ذبح کرنے پر بھی خاص تحدیدات ہیں، لیکن دنیا کی تاریخ اور خود ہمارے ملک کا موجودہ ماحول اس کی تردید کرتا ہے۔ آج ہندوستان میں جہاں کہیں ہندو مسلم فسادات ہوئے اور جن لوگوں نے میرٹھ اور بھاگلپور میں ظلم و ستم کا ننگا ناچ کیا ہے، وہ سب کچھ ان لوگوں کے ہاتھوں ہوا ہے جو سبزی خور ہیں اور گوشت خوری کے مخالف ہیں، اور رہنمایان عالم میں شری گوتم بدھ اور حضرت مسیح علیہ السلام کو عدم تشدد اور رحم دلی کا سب سے بڑا داعی اور نقیب تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ برگزیدہ شخصیتیں گوشت نہیں کھاتی تھی؟ یہ سبھی گوشت خور تھے۔ گوتم بدھ نہ صرف گوشت خور تھے بلکہ دم آخر میں گوشت کھا کر ہی ان کی موت ہوئی تھی۔ اور ہٹلر سے بڑھ کر کوئی تشدد، جور و ستم اور بے رحمی کا نقیب ہوگا؟ لیکن ہٹلر گوشت خور نہیں تھا، صرف سبزی کو اپنی غذائیں بناتا تھا۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ ہنسا اور اہنسا کا تعلق محض غذاؤں میں ہے، بیوقوفی اور ناسمجھی ہی کہی جا سکتی ہے۔ جب تک دلوں کی دنیا تبدیل نہ ہو، انسان اور انسانیت سے محبت کرنا نہ سیکھے، خدا کا خوف نہ ہو اور آخرت میں جواب دہی کا احساس نہ ہو، محض غذائیں انسان کے مزاج و مزاج کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ چلیے ناظرین، وقت کافی ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے پھر ایک مرتبہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ جن احباب نے ابھی تک تحفظ دین میڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔